سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 94 سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع اور 17ویں پارے کا اور سورۃ الانبیاء کا یہ 7واں رکوع ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کوئی اچھے عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، یعنی اس کی کوشش پر اسے صلہ ضرور ملے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یعنی جو بستی ہلاک ہو گئی یہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج، وہ دیوار گرا دیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، یعنی جس طرح بلندی سے پانی گرتا ہے ریلے کی صورت میں، اس طرح یہ لاکھوں کی تعداد میں ریلے کی طرح آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی۔ یا ویلنا، وہ قیامت دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری بربادی۔ قد كنا فی غفلۃ من ھذا، بے شک ہم اس قیامت کے بارے میں غفلت کر رہے تھے۔ بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی جہنم کا ایندھن ہو، اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنمی ہے۔ انتم لہا واردون، تم سب کو جہنم میں جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں، بعض مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بے شک تم بھی جہنمی ہو اور تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنمی ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور فرشتوں کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ یہ ان کا اعتراض جو ہے یہ جہالت ہے۔ ایک تو وہ جاہل ہوتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب، یعنی جان بوجھ کر، جسے کہتے ہیں کہ تجاہل عارفانہ۔ تجاہل عارفانہ کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے جاہل بن رہے ہیں۔ جب من دون اللہ کا لفظ آ جائے، کیا آ جائے؟ تو اس سے مراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ تو حضرت عزیر اللہ کے دشمن نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے دشمن نہیں، فرشتے اللہ کے دشمن نہیں۔ تو جب من دون اللہ آ جائے تو اس سے مراد ہیں بت، اور وہ چیزیں جو اللہ کی دشمن ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں جو لفظ ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ تو یہاں پر ہے وما
انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو. تو ما تعبدون، تو یہ لفظ ما کس کے لیے آتا ہے؟ بے جان کے لیے. تو یہاں مراد مشرکین مکہ کے بت ہیں. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جو آیتیں بدعقیدہ لوگ انبیاء پر اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں اس میں بھی لفظ ما موجود ہوتا ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، لفظ ما اور من دون اللہ ہے. تو جب لفظ ما موجود ہے تو بے جان چیزیں مراد ہیں، اور من دون اللہ موجود ہے تو اس سے مراد اللہ کے مخالف، اللہ کے دشمن مراد ہیں. لہذا وہ آیتیں اولیاء اور انبیاء پر فٹ ہرگز نہیں کی جا سکتے. مثلا لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں بعض جگہوں پر یہ حکم ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ تمہیں نقصان دے سکیں. تو ما تدعون من دون اللہ، لفظ من دون اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ کے مخالف ہیں، مقابل ہیں، دشمن ہیں، ان دشمنوں کو جو تم پکارتے ہو. اور لفظ ما کا مطلب کیا ہوا؟ بے جان چیزیں. تو اس آیت میں نہ انبیاء کا ذکر ہے نہ اولیاء کا ذکر. پھر قرآن کی کسی آیت کا مطلب کچھ اور ہو اور مطلب ہم اپنی مرضی سے دوسرا بتائیں تو دو صورتیں ہیں. غلطی میں غلط مطلب بتا دے تو یہ حرام ہے، اور جان بوجھ کر قرآن کی آیت کا مطلب بدلے تو یہ کفر ہے. اسے کہیں گے تحریف مانوی. قرآن کے لفظ کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کی مراد کو جو بدلا جاتا ہے یہ تحریف مانوی ہے، اور جان بوجھ کر ہو تو یہ کفر ہے، اور غلطی میں ہو تو یہ حرام ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور جن بے جان چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، سب وہ جہنم کے ایندھن ہیں. یہ تو ہم نے مفہومی ترجمہ کیا. لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب وہ جہنم کا ایندھن ہے. لیکن مراد کیا ہے وہ آپ کو بتا دی گئی. انتم لہا واردون، تم سب کو جہنم میں جانا ہے. بے شک تم سب جہنم میں جانے والے ہو. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے. اب بتائیے کہ اس آیت میں اور اس طرح کی آیتوں میں جہاں جس طرح یہاں پر اولیاء اور انبیاء مراد نہیں ہے، اسی طرح ان تمام آیتوں میں جس میں بے بس اور بے کس بتایا گیا اس میں بھی اولیاء اور انبیاء ہرگز مراد نہیں ہے. اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، تم بھی اور تمہارے خدا ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے. یہاں بھی مراد اولیاء اور انبیاء ہرگز نہیں ہے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے جیسے گدھے چیختے ہیں. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں وہ کچھ سنیں گے نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی کافروں نے شور مچایا تو دوسری آیت نازل ہوئی، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، بے شک وہ اللہ کے مقبول بندے کہ جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا، یعنی انبیاء اور اولیاء اور فرشتے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها، جہنم میں جانا تو دور کی بات، وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جو وہ چاہیں گے ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ قیامت میں انبیاء اولیاء فرشتے سب کانپ رہے ہوں گے، سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی. لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟
لا يحزنهم الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غم میں نہ ڈالے گی، ان پر اپنی جان کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ ہاں، اللہ کی ہیبت اور روب ہونا اور چیز ہے۔ جیسے ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، سمجھانے کے لیے مثال ہے، مثلا استاد کے سامنے یا کسی بزرگ کے سامنے، تو ان کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے بسا اوقات ہم بول نہیں سکتے، تو وہ جو تعظیم و تکریم کی باعث ایسا ہوتا ہے۔ تو کل بروز قیامت انبیاء، اولیاء اور فرشتے پر اللہ رب العالمین کی ہیبت جو وہ تو طاری ہوگی، مگر یہ کہنا کہ وہ تمہاری کیا شفاعت کریں گے، انہیں تو اپنی جان کی پڑی ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن لگتا ہے تمہاری نہیں کریں گے، اسی لیے تم بار بار یہ کہہ رہے ہو۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ انہیں غم میں نہ ڈالے گی، یعنی قیامت کی ہولناکیں انہیں پریشان نہ کریں گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ ہے دن جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں، یہودی، عیسائی حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بعض مشرکین فرشتوں کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن نے توحید کا درس دیا تو ان اللہ والوں کی توہین نہیں کی، بلکہ ان کی شان بتائی ہے۔ یہ ہے توحید کا انداز، یہ کوئی توحید کا طریقہ نہیں ہے توحید بیان کرنے کا کہ توحید کی آڑ میں بندہ اللہ والوں کی توہین و بے ادبی کرے۔ ہاں، بتوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپٹیں گے، کطی السجل للکتب، جیسے کہ فرشتے نامہ اعمال کو لپیٹتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے جیسے ہم اپنے کاغذات کو، جب جیسے کاغذ ہوتے ہیں پھیلے ہوئے ہیں کاغذ، ان کاغذ کو جب لپیٹتے ہیں تو کیسے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو اس طرح زمین و آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور پھر فنا کر دیا جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے پہلے ہم نے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر بنا دیں گے۔ وعدا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ کرم پر۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بے شک ہم نے زبور میں نصیحتوں کے بعد یہ بات لکھی، ان الارض یرثها، بے شک زمین کے وارث عبادی الصالحون، میرے وہ بندے ہیں جو نیک ہیں۔ یوں تو زمین میں نعمتیں ہر ایک کو ملتی ہیں، لیکن حقیقی طور پر دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں وہ متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ باقی اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت گویا کہ اس نے متقیوں کے حق پر قبضہ کیا ہے۔ حقیقی طور پر یہ دنیا اللہ کے نیک بندوں کے لیے بنائی گئی، مگر اس میں ہر ایک کو مہلت دی جاتی ہے۔ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے حقیقی وارث مالک میرے نیک بندے ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن عبادت کرنے والوں کے لیے کافی ہے، یعنی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کی نصیحت اس کے لیے کافی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا، آپ کو سرابہ رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے ہم پر، ہم اس کرم پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔
کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان قرآن میں یا حدیث میں سنتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کئی بد نصیب یہ ہیں کہ شان سن کر منہ بگڑ جاتے ہیں، ایسی آیتوں سے وہ ایسا گزرتے ہیں جیسے اندھے بہرے ہو کر گزرتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اسے کوئی سمجھ لے تو سارا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہاں والوں کا پالنے والا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رسول اللہ کی رحمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، رحمت کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ مثلا آپ کسی پر احسان کرتے ہیں، اس سے ہمدردی کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، تو آپ کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، آپ کا اس شخص کی تکلیف کو جاننا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں تو کیا آپ اس کی مدد کریں گے اور کیا ہمدردی کریں گے؟ نمبر ایک، آپ کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، اس شخص کی تکلیف کو جاننا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، آپ زندہ بھی ہیں، اس کی تکلیف بھی جانتے ہیں، لیکن آپ میں طاقت ہی نہیں تو کیا رحمت کریں گے؟ بھئی کوئی آدمی 1000 روپے کی اسے ضرورت ہے، آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن آپ کے پاس 1000 روپے ہیں ہی نہیں تو کیا آپ اسے دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین اگر ماننا پڑے گا، اور یہ تو ماننا ہے کیونکہ قرآن میں ہے، تو جو رسول اللہ کو رحمت للعالمین مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ تو کافر ہی ہوگا۔ تو جو مومن ہے وہ مانے گا کیونکہ قرآن کو مانتا ہے۔ تو جو رسول اللہ کو رحمت للعالمین مانے گا، اسے ماننا پڑے گا کہ میرے آقا زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اور پھر رحمت للعالمین ماننے کے لیے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور ہمارے حالات سے بھی واقف ہیں، حضور ہمارے حالات سے بھی واقف ہیں، اگر خبر ہی نہیں تو کیا ہمدردی کریں گے؟ اور رحمت للعالمین ماننے کے لیے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضور اللہ کی عطا سے بڑی طاقتیں بھی رکھتے ہیں۔ جس طرح سخی ماننے کے لیے خزانہ ماننا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بھئی فل آدمی بڑا سخی ہے، ایک پائی بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو سخی کہاں سے ہوا؟ سخی تو کون ہوتا ہے؟ خزانہ لٹانے والا، تو پہلے خزانہ تو ماننا پڑے گا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اجود، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ کر سخی ہے، اور اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر سخی میں ہوں، حضور فرماتے ہیں۔ اب اگر کہا جائے کہ وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، کچھ دے نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تو قرآن کا بھی منکر ہے، احادیث کا بھی منکر ہے۔ اس نے نہ رسول اللہ کو رحمت للعالمین سمجھا، نہ حضور کو سب سے بڑھ کر سخی سمجھا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین کی دی ہوئی قدرتوں کا انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سراپا رحمت ہے۔ آج بھی حضور کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ جب حضور کی رحمت سارے جہانوں کے لیے ہے تو پھر جو خاص حضور کے عاشق ہیں ان پر تو خاص رسول اللہ کا کرم ہے۔ جب رسول اللہ کا کرم خاص ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہے، تو یہ جملے کہنے میں کیا حرج ہے؟ جو اسے شرک کہتا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب آدمی ہے، انہوں نے شرک کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں برابری ہو گئی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت حقیقی طور پر تو اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر یہ صفت جو حضور کے لیے بیان کی گئی رحمت للعالمین، تو یہ کیا قرآن برابری بیان کر رہا ہے؟ نہیں،
اللہ سارے جہاں والوں پر رحمت فرمانے والا ہے ذاتی طور پر، اور رسول اللہ رحمت فرمانے والے ہیں اللہ کی عطا سے، تو برابری تو کسی صورت میں ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالی شرک اور توحید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت توحید سی ڈی اور شرک کی حقیقت سی ڈی، برائے مہربانی اس کو ضرور عام کیجیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیں، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، آ جاؤ مقابلے پر۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ادری کے معنی یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی طور پر میں نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک اللہ تعالی ہر بلند آواز کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہارا امتحان ہو۔ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہیں ڈھیل دی جائے، برتنا ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، عرض کی اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب ہی مددگار ہے ان تمام باتوں پر جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے میں تمام مسلمانوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔